آپ بہت اچھی کنونسنگ پاور کے مالک ہیں۔ کنونس وہ کر سکتا ہے جس سے آپ متاثر ہیں کہ بعض باتوں کو سمجھنے کے لیے ادب ضروری ہوتا ہے۔ آپ جسے امپریس ہی نہیں ہیں، وہ دنیا کی بہترین باتیں کرتا رہے، کنونس کرتا رہے، آپ اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ اگر یہ اعتماد ڈاکٹر پہ نہ ہو ہمارا کہ یہ ڈاکٹر ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپینین کو اور اس کی دوائی کو نہیں لیتے، جن کو آپ نے نصیحت کرنی اور آپ قابل احترام ان کے لیے نہیں ہیں، آپ کی ہونے کی طرح قیمتی نصیحت ان کے کام نہیں۔ سر، مس ہبا پوچھتی ہیں کہ آپ بہت اچھی کنونسنگ پاور کے مالک ہیں، یہ کنونسنگ پاور میں اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتی ہوں؟ اچھا دیکھیے، جو کنونس کرنے کی ایک پاور ہے، یہ ہر اچھے کمیونیکیٹر میں ہونی چاہیے، اور کنونس کرنے کی پاور کہیں سیلز میں بھی اس کی بڑی ضرورت ہے۔ کنونس کرنے کی پاور کا سکوپ بڑا ہے، لیڈرشپ میں کنونس کرنے کی پاور کا بڑا رول ہے۔ آپ اگر اچھے سائیکالوجسٹ ہیں، اچھے تھراپسٹ ہیں، تب بھی کہیں برین واشنگ، کنونس کرنا وہاں پر بھی آ جاتا ہے۔ یہی کنونس کرنا اگر آپ دیکھیے تو ایک ٹیچر میں ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ ایک اچھی ماں میں بھی کنونسنگ پاور ہونی چاہیے، گائیڈ کرنے والے مینٹور میں کنونس کرنے والی پاور ہونی چاہیے۔ اچھا، کنونسنگ پاور کا تعلق کئی چیزوں کے ساتھ ہے۔ کنونس وہ کر سکتا ہے جس سے آپ متاثر ہیں، یہ بڑا اہم ہے۔ یعنی آپ کا جو امپریشن ہے اس کے بارے، وہ بڑا اہم ہے۔ ایک واقعہ میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا، اور یہ واقعہ مطلب میں نے سنا واصف علی واصف صاحب کے صاحبزادے سے، صاحبزادہ کاشف محمود صاحب سے۔ وہ کہتے ہیں کہ واصف صاحب کی ایک محفل تھی کسی گھر پہ، اور وہاں جب واصف صاحب گئے تو وہاں پر سالگرہ بھی تھی، یعنی کسی کی سالگرہ تھی اور ساتھ میں محفل تھی، بات چیت کی ایک نشست تھی۔ اس نشست میں سالگرہ ہوگی، اس کے بعد وہ نشست شروع ہوئی تو کئی ینگسٹرز کہیں تھے، ینگ لاٹ، اور ان میں کئی ایسے لوگ تھے جو واقف نہیں ہوئے۔ تو ایک ینگ پرسن نے کویشچن پوچھا واصف صاحب سے، واصف صاحب نے اس کا جواب دیا، اس نے پھر اسے کراس کویشچن بنا کے تھرو کیا، پھر آپ نے جواب دیا، پھر تیسری بار اس نے کاٹا اور ایک بات کی، آپ نے پھر جواب دیا۔ تو کاشف صاحب بتانے لگے کہ جب واپسی پہ ہم وہاں سے نکلے، میں بڑے غصے میں تھا، یہ یعنی کہ واصف صاحب کے صاحبزادے بتا رہے ہیں، یار کیسا بھلا شخص ہے کہ اسے بات سمجھ نہیں آ رہی، اور ہم کہتا ہے گاڑی میں بیٹھے، گاڑی میں بیٹھتے ہی واصف صاحب نے پہلا سوال سب سے جو گاڑی میں موجود تھے انکلوڈنگ صاحبزادہ صاحب سے پوچھا کہ آج غصہ کس کس کو ہے؟ تو کاشف صاحب نے کہا جی مجھے بڑا غصہ ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو واصف صاحب نے بڑا خوبصورت ایک جملہ وہاں بولا کہ بعض باتوں کو سمجھنے کے لیے ادب ضروری ہوتا ہے، یعنی آپ مؤدب ہو کے ہی سمجھ سکتے ہو۔ جس شخص کا آپ احترام نہیں کرتے نا، اس کی بات کا احترام بھی آپ کوئی نہیں کرتے۔ بات کو ویلیو اب تب دیتے ہیں جب آپ کے ذہن میں اس کا امپریشن ہے، اور وہ بھلا امپریشن ہے، وہ ایسا امپریشن ہے جس کا آپ ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، پازیٹیو امپریشن، پاورفل امپریشن، یا کچھ غیر معمولی بات اس امپریشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب یہ جڑی ہوئی ہے، آپ یہ کہہ لیجئے کہ یہ اعتماد، یا اسے اعتماد ذات کہوں، یہ بڑا ضروری ہے۔ دراصل جس پہ آپ کا اعتماد ہے اس کی بات آپ پہ زیادہ اثر کرتی ہے۔ آپ جس سے امپریس ہیں اس کی تھوڑی کہی ہوئی بات بڑا اثر کر جائے گی۔ آپ جس سے امپریس ہی نہیں ہیں، وہ دنیا کی بہترین باتیں کرتا رہے، کنونس کرتا رہے، آپ اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ سو میرا خیال یہ ہے کہ کنونس کرنا یا کنونسنگ پاور یہ بعد کی باتیں ہیں، کہ علم ہونا چاہیے، کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور بڑا ایک وسعت ہونی چاہیے آپ کے اندر کی، وہ سب اپنی جگہ پہ، میں انکار نہیں کرتا، وہ سب چیزیں اہم ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری اس ذات کا امپریشن، اس ذات کا تقدس، احترام آپ کے دل میں ہے، تو اس کی بات سے آپ کنونس ہو جائیں گے۔ مثلا آپ فرض کرتے ہیں کہ آپ کسی کی بات نہیں مان رہے، لیکن ایک ایسا شخص ہے جس کا آپ احترام کرتے ہیں، آپ اس کو اپنا استاد کہتے ہیں، آپ اس کو اپنا مرشد کہتے ہیں، آپ اس کو اپنا مینٹور کہتے ہیں، وہ بات آپ کو
تھوڑی سی بات کہے گا, صرف نصیحت کرے گا, یار ایسے نہیں ایسے, آپ فوراً کنونس ہو جائیں گے. پتہ لگا کہ یہاں پر قطع نظر اس سے کہ اس کا علم کتنا تھا, اس کا مطالعہ کتنا تھا, وہ جو اعتماد تھا, یہ اعتماد کہ یہ مجھ سے مخلص ہے, یہ اعتماد کہ یہ میرے سے محبت کرتا ہے, یہ اعتماد کہ یہ دل سے میرا احترام کرتا ہے, اور احترام ان دی سینس کہ میں بھی اہم ہوں, میری بھی کوئی ویلیو ہے. تو یہ امپریشن جب کسی کے بارے میں آپ کا ہے, آپ کنونس ہو جائیں گے. تھوڑا سا کہا بھی بڑا اثر کر جائے گا. لیکن اگر آپ مبہم ایک امپریشن رکھتے ہیں, آپ کلیئرٹی نہیں ہے, آپ کے پاس اعتماد نہیں ہے, آپ کا دل مطمئن نہیں ہے, دنیا کی بہترین بات بھی وہ کہے گا تو آپ اس بات کا اثر نہیں لیں گے. آپ اسی اعتماد کو اپنی زندگیوں میں دیکھیے. ہم ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں اور ایڈوائز بھی لیتے ہیں. اگر یہ اعتماد ڈاکٹر پہ نہ ہو ہمارا کہ یہ ڈاکٹر ٹھیک ہے, اس سے شفا ملتی ہے, اس سے میری صحت جڑی ہے, اور جو یہ کہہ رہا ہے یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے, مخلص ہو کے کہہ رہا ہے, علم کی بنیاد پہ اور پورے یقین سے کہہ رہا ہے, اگر ہمیں ڈاؤٹ ہو تو ہم اس کے اوپینین کو اور اس کی دوائی کو نہیں لیتے, ہم ڈاکٹر بدل لیتے ہیں. آپ کٹنگ کروانے جاتے ہیں, آپ نے شیو کروانی ہے, آپ کا پورا اعتماد ہے. پرانے 80s میں ہم نے ایک ڈرامہ دیکھا جس میں ایک شخص کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ جو استرا ہے, یہ جو اب تب استرے ہوتے تھے, اب تو شیونگ بڑی اچھی اچھی سیفٹیز آ چکی ہیں, تو وہ استرا ہے, یہ شیو کرتے میرا گلا نہ کاٹتے. یہ پورا ڈرامہ تھا, اس پہ وہ لمبی کہانی ہم دیکھا ہوا. لیکن آپ دیکھیے کہ اس ہیئر ڈریسر پہ, اس نائی پہ آپ کا پورا یقین ہے کہ یہ میری کٹنگ خراب نہیں کرے گا, یا یہ میری شیو ٹھیک کرے گا, یا یہ مجھے کاٹے گا نہیں, یا یہ میری کلمے برابر کر دے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سین دیکھا, شاید میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ہوا ہے کہ کوئی نیا بندہ کٹنگ کر رہا ہے اسی دکان پہ جہاں میں بڑے عرصے سے جا رہا ہوں, اور میرا اعتماد نہیں بن پا رہا, یا کسی اور کو میں نے دیکھا اس کا اعتماد اس نے چھڑوا دیا. بعض بوڑھوں کو, بزرگوں کو تو میں نے لڑتے دیکھے, انہوں نے مطلب وہ چادر کپڑا جو لپیٹا ہوتا ہے کٹنگ سے پہلے اتار کے پھینکا. ان کا جی یہ ایک ہی کری جاندہ پہ. وہ اگر اعتماد ایک ہیئر ڈریسر پہ بھی نہیں ہے, آپ جس کو شاید 100-200 روپے دے رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کرتے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ نصیحت, کنونس ہونا یا بات لینا, اس کا بڑا گہرا تعلق آپ کے ذات پہ ہے کہ آپ کی ذات قابل اعتماد ہے, آپ بھروسے کے لائق ہیں, آپ کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہے, آپ کے بارے میں یہ تاثر ہے یہ مخلص ہے, آپ کے بارے میں یہ تاثر ہے یہ بڑے اخلاص سے مجھے رستہ دے گا, آپ کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ سچا ہے, آپ کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا, آپ کے بارے میں تاثر ہے کہ یہ میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا. اگر یہ ہے پھر آپ کی بات کا اثر. اس لیے ہر اچھے مقرر کو اپنی آڈینس ڈھونڈنی پڑتی ہے. اس کی آڈینس وہ ہے جو اس پہ اعتماد کر سکتی ہے, جو اس کو آزما کے دیکھتی ہے, جو اس کو پرکھ کے دیکھتی ہے. اس لیے ہر بڑے استاد کے گرد بھی حالے بنے ہوتے ہیں. حالہ جیسے روشنی کے حالے ہوتے ہیں, اس طرح رنگز ہوتے ہیں. کچھ لوگ بڑے قریب ہوتے ہیں جو بڑا جانتے ہیں, جو بڑا قریبی جانتے ہیں. کچھ لوگ اس سے دور ہوتے ہیں, کچھ اور دور ہوتے ہیں. کچھ صرف دور بیٹھے کتاب, ویڈیو یا کسی بھی چیز سے واقف ہوتے ہیں, وہ ذات سے واقف نہیں ہوتے. مثلا میں یہاں یہ کوٹ کر کے ختم کروں گا بات کو کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا جو ذاتی ملازم تھا علی بخش, کئی لوگ تو علی بخش کو بھی ولی مانتے ہیں ادب سے. یار اتنے بڑے انسان کا ذاتی ملازم, یار یعنی کتنے بڑے انسان کی سیوا خدمت کا اس کو موقع ملا ہوگا. یار ذرا سوچیں کہ علامہ محمد اقبال کے گھر کا ایک ملازم, اس کا بھی احترام کیا جاتا. تو علی بخش پہ لکھا گیا, اس کو حوالے کے طور پہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ علی بخش نے کیا دیکھا, اس کی واردات کیا تھی. اقبال جب شعر کہنے ہوتے تھے تب کیا کیفیت, علی بخش کہتا ہے ایسے یہ کیفیت ہوتی تھی کہ جی وہ ایسے پیپر و قلم کاغذ منگواتے تھے. تو جو قریب جاننے والا ہے وہ زیادہ جاننے والا ہوتا ہے. تو یہ حالیں ہیں آپ کی, وہ آپ سے جڑا طبقہ جن کو آپ نے نصیحت کرنی ہے,
وہ اگر آپ کا احترام نہیں کرتے اور آپ قابل احترام ان کے لیے نہیں ہیں، آپ کی سونے کی طرح کی قیمتی نصیحت بھی ان کے کام نہیں آتی.